اللہ رب العزت دلا رہے بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید دے 19 سپارے دے تریجے رکو سورہ الفرقان رکو پنجواں آیت نمبر 54 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے۔ نال ہی مشکات المصابیح جلد ثانی کتاب النکاح اور جلد ثانی دا صفحہ نمبر 2 مشکات المصابیح دے صفحات کی تعداد مطابق صفحہ نمبر 268 تو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کردہ نبی سیدہ فرمان حدیث پاک بھی تلاوت کی دیئے۔ دعائے اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں کو صحیح معنی سبق سناون دی والا سارے کو اللہ رب العزت مرتے ویلے تک قرآن و حدیث سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسیران گرامی مبارکباد دے مستحق ہن او مسلمان جنہاں دی خوشی بھی دین دے مطابق ہوندی ہے، جنہاں دی غمی بھی دین دے مطابق، جنہاں مسلمانہ دا دکھ بھی دین دے مطابق اور جنہاں دا سکھ بھی گزرے تھے دین دے مطابق، ایوں جھے مسلمانہ کو لکھا سلام۔ یہ گال سمجھئیے، جس کلمہ پڑھ دے مسلمان دی خوشی بھی دین دے مطابق ہوئے اور ان دی غمی بھی شریعت دے مطابق ہوئے، شکیرے کو بندہ مبارکباد دے مستحق بھی ہے اور لائق تحسین بھی ہے۔ ای گالوں کہ انسان دے واسطے دو ہی حالتہ ہے، یا حالت غم ہے یا حالت فرحت ہے، یا خوشی کا موقع ہے یا غمی دے لمحات ہے۔ اتھائی انسان دی پرخ پہچان اور نکھیڑا تھی دے جو بندہ دین نال کتنا مخلص ہے۔ دو ہی حالتہ ہے، یا دکھ دی حالت ہے یا سکھ دی ہے۔ جنہ بندہ دکھ اور سکھ ہے ہمیشہ دین دی چھانت رہا ہے، سمجھئے نوے بندہ شریعت اور اسلام کے مطابق ٹھیک۔ یہ گالوں کہ کچھ مسلمان ایچے ہیں کہ جنہیں سکھ بگڑ میں، کچھ ایچے ہیں جنہیں دکھ پریشان ہیں، لیکن جنہیں کامیاب کے کامران ہونے انہیں واسطے وہ ہے یا ہار ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، منال ہے یا سیال ہے، اُندی ہر سوچ اسلام دینار ہے۔ ایسے کامیاب لوگ بھی ہیں جنہیں ہر حال دین کے مطابق رہا، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں دکھ دین کو چھوڑ رہے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جنہیں سکھ دین کو کنگ کر رہے ہیں۔ نوہائیں گروہیں حال قرآن و حدیث سے سماعت فرما۔ 11واں سپارہ قرآن پاک دا اور 11ویں سپارے دا رکوع ہے 65واں، سورۃ یونس دا رکوع دوجا، آیت نمبر غالباً 12 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اتے جائے ویلے فلہیٹ ویلے دکھ انسان اتے جائے ویلے دکھ انسان کو فلہیٹ ویلے پیچھے انہی حالت ہی ہوگی تعانا لِجَنبِهِ پاسا بادج والے دے میں رب نال پہلے آلے دے چاہے ویلے انسان کو دکھ مرہیٹ ہونے بیماری مہمان تھی بنے عمر انسان کی حالت کیا ہوگی تعانا اس ساتھ کو سلے دے ساری ذات کو آوازہ دے میں رب کو لوگ دعائیں مانگے لے جنبے ہی او قائدہ او قائمہ اٹھتے بہجے ساری ذات کو سلے دے پاسا بادج والے دے میں رب کا ذکر پہلے کرے دے۔ یعنی جیسا حال قرآن نے ہونا چاہتے یہ وہی انسان ہا لکھا ہا خدا یاد ہاسا۔ اب وہ قرآن حال کرنے فلما کشفنا عنہ ضرہ اتے جائے ویلے اساں انہیں لکھا کو ٹال دے دے انہیں بیماری کو ہٹے دو کہ اپنے لکھے بندے کو اساں شفا دے دو صحت عطا کرے دو پیچھے انہیں حال اے بنوے دے مرہ کا علم شد ہونا وہ سارے دربار تو ایویں گزار میں دے کہ ای کو کریں سارے تا کم پی آئی گئے سمجھ نہیں آنے مطلب انسان دی فطرت ہے
بعض انسان ایسے ہو گئے کہ چاہے میں نے ان کو لکھ ورہیت میں بیماری لاچاری انہیں مقدر کا حصہ بڑھ ہوئے چاہے میں نے ترنو رہ بنے بہ نہ سکتا ہو کھڑا نہ تھی سکے دیوار دے آسر دے کھٹرے دے آسر دے حضرت مسے کھڑا تھی سکتا ہو انہیں کھڑا تھی دے کامی رب نے الوے دے پاسا جو ملاوے کامی ذکر خدا کرے تے رب دی رحمت کو چلس آوے دے جرا بیمار ہے سب پر سرے دے جب نے ٹھیک ٹھاک اسی کی میں لکھے سے سارا ذکر کرے سے رب جب نے مجھے دکھاں کو مجھے پریشانی کو مجھے تکلیفیں کو خدا جب نے دور کر لے گے قرآن ہے اوہ بکلا جرا دکھ جرا مدد سرے دہا سکھا تھے بیگانا دیا ہے سکھ ملے سے روانہ تھے اور رب دے دربار تو ایمیں گزرے مرہ کا علم شدونا کہ جی میں وہ کرے ساتھ وہ سگے ہی نہ ہوئے اور وہ مسارتہ کرے کم بھی آئی نہ ہوئے یہ سمجھو یہ بندہ ادھورا نہیں تھے لکھا ہاتھ دین یاد ہے سکھ مہمان تھے دین کو چھوڑی گئے اور حکمہ بندے دا حال دی حدیث سے پاک نبی سے فرمائے لے سمجھا من ضرب الخدودا وشق الجیوبا وَتَعَا وِتَعَا الْجَاهِلِيَّةِ حدیث آتی ہے کہ چاہے بندے غم میں چاہتے دکھ میں چاہتے پریشانی میں چاہتے چاہے اپنے سینے کو چاہتے نال چھلنے کی دے چاہے اپنے منہ سے تھپڑ مارے چاہے اپنا کریبان پھاڑ دیتے چاہے عورت ہے اپنا بوچھنا نہ ہا سکتے اور چاہے غم میں چاہتے چاہیے چاہے آوازہ کسے نبی سے فرمائے نہ او سارا ناسا ہو دے مطلب حدیث جس بندے کا حال لے لیے یہ سمجھو او بندہ سکھا ہاتھ کا خدا یاد ہے صحت ہاتھ کا خدا یاد ہے پیسہ ہاتھ دین یاد ہے تو میں نے غربت وال ہیداری دے بیماری حضرت کو پریشان کی تھے تے گھر انہیں غم دی گھڑی آئی ہے پریشانی لاحق تھے یہ کوئی مالی یا جانی نقصان تھے پیچھے رب کوئی بھول جا گئے پاک رسول کا ذکر بھی چھوڑی گئے اور جاہلیت آواز تقدیر الہی کے خلاف دیا گئے تو حضور فرمائے او سادہ ہی کہے قرآن حال دیتے بندہ لکھا ہا تدین یاد ہے سکھ ملے سے دین کو چھوڑی گئے حدیث آدھی ہے سکھا ہا تا ٹھیک ہا دکھ ملے تا دین کو چھوڑی گئے وہ بھی ادھورا وہ بھی ادھورا ان دے دے جو پورا کون ایمان ہے وہ حال موجود ہے احیاء علوم الدین جلد دی 4 غالباً صفحہ نمبر 190 سیدنا عبداللہ بن عباس سارے سورت اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی ہے آپ فرمائے داخل رسول اللہ علی انصار من صحابہ نبی سید انصار صحابہ دا جلسہ مکہ المکرمہ تو آمن والے اوہل مہاجرین مدینہ پاک دے رحمن والے پہلے کرو جنہیں صحابہ ہیں اوہل انصار انصار صحابہ نے جلسہ بنایا ہوئے ذکر پاک دی محفل ہے انصار صحابہ جمع ہے تیرے میرے پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محفل اندر تشریف کھیلنا ہے ایکو حضرت کہ سونے دی محفل غریبان دے لے صحابہ نے کیونکہ جلسہ بنایا ہویا پاک نبی سے انہیں ذکر دی محفل جوڑی ہے حضور کو معلوم جو تھا تا آپ صحیح سرکار محفل تشریف کھیلنا ہے اور جملے طور پر پاک نبی سے ہیں صحابہ خوش ہیں کہ وہاں سارے عیدہ سارے کتنا ہن خوش نصیب دیدہ کہ دیدار یار بھی کرے سو محبوب جا تقریرہ بھی سماعت کرے سو جنہیں پاک نبی سی مجمع میں جائے میں پھر اندر جلوہ کرتے صحابہ خوش تھے تیرے میرے پاک نبی آمن نال ایک سوال کی تھے نبی سے فرمائے انتم مومنون کیا تو سارے ایمان والے ہی ہوئے قالو سب نے جواب دیتے نعم جی یا رسول اللہ اصل سارے ہی ایمان والے ہیں سارے کلمہ پڑھتے ہیں تھوڑے نوکر کے غلام ہیں پاک نبی سے فرمائے ما علامت ایمان کو سارے ہی ایمان والے ہو تدسوہ ایمان عہد کہتے ہیں ایمان کی نشانی کیا ہے ایمان کی علامت پہچان کیا ہے جنہوں حضور نے پوچھے نا ایمان دی نشانی دسو ساکہ تو
صحابہ ساکت رہ گئے، یہ سمجھو انہوں نے سہ کر گیا، پریشان تھی کہ حضور کو نشانی کیا رسو، کلمہ نبی سے آپ پڑھائے، قرآن سا کو حضور پڑھائے، سیری افطاری حضور جان دے، جنگ میں بھنجا دے سارے جنون وہ بھی حضور جان دے، اور حج عمرے جو تیار ہے وہ بھی حضور جان دے، ان کے ایمان دی نشانی کیا رسو۔ صحابہ جب خاموش تھے پریشان تھی کہ حضور پوچھے ایمان دی نشانی رسو، ایک حضور دا سوال کون بنے، پوچھا ہے کہ محبوب دے یہ پیارے سوال کا جواب کون دے۔ صحابہ کرام ہن دا ایمان والے لیکن نشانی نہیں دس سکے جو ایمان دی نشانی کیا ہو۔ پورے مجمع دے اندر پیکر خلوص و وفا، منبع جود و عطا، مظہر جود و سخا، فارس مصلی و محراب و منبر مصطفیٰ، امام العادلین، خلیفۃ المومنین والمنصفین، امام برحق، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم، عمر ابن الخطاب من المہاجرین، آپ کو محفل اور جلسہ باقی موجود ہے، حضرت عمر پاک بیٹھے حضور جلال جل، صحابہ پریشان ایمان دی نشانی نہیں دے سکتے پہ، عمر بن خطاب نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ اگر تمہاری اجازت ہوئے انہیں بھیرامے دے ایمان دی نشانی، میں عمر نسا سونا ہے سارے ایمان والے پر علا نہیں سکتے پہ، تمہاری ذات کا جلال اتنی ہے، تمہاری ذات کا روب اتنی ہے، حیبت اور دبدبا اتنا ہے کہ ایمان ہنے پر نشانی نہیں رہ سکتے پہ، تو ہر اگر انہیں اجازت تینہ بھیراوے دے ایمان دی نشانی، میں عمر نسا نبی صحیح فرمائے عمر تو چلا سا۔ عمر بن خطاب نے ہاتھ جوڑ عرض کی تھے، نصبر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى للقضاء۔ میں آپ نے بولے میں مفہوم الخلاصہ عرض کرا، انہیں کسی سارے ایمان دا نشان اترائے ہیں، سارے ایمان دیا نشانیاں، پہلی نشانی یہ ہے کہ رب صاحب کو جتنی طاقت، جتنی زور، جتنے خزانے میں سے وعدہ ریا او دے دین دی حد بھنے سونا، رب جتنے ساتھوں خزانے میں سے اسا او دے دین دی حد بھنے سو، طاقت جتنی ہو سی کہیں کو دھکا نہ لے سو، حوصل جتنا ہو سی غیر عورت کو شکل نہ لکھے سو، اور پیسہ جتنا ہو سی کہیں دا برکہ مول نہ گھے سو، جتنی بھی دولت ہو سی کہیں بھی پکڑی دا سودا رکھے ہوئے سو، یعنی خزانے رب جتنے لے سی، اساری ایمان کی پہلی نشانی ہے اسا خزانے جتنے ہو سے دین دی ہاتھ بھنے سو، اور دوسری نشانی یہ ہے نصبر علی البلاء، جتنی بیماریاں ہو سکتے، لاچاریاں ہو سکتے، معذوریاں مجبوریاں سارے جس میں ہو سکتے، وعدہ ریا آخری صحابہ کو فرض کھلے سو، ایچا سے ایمان ہے۔ پہلی نشانی کیا آئی؟ خزانے رب جتنے دے سی او دے دین دی حد بھنے سونا، بیماری لاچاری جتنی ہو سی آخری صحابہ کو بھی کوئی فرض کھلے سو۔ تیسری نشانی یہ ہے وَنَرْضَى لِلْقَضَاءِ، ساری جان دا، ساری اولاد دا، سارے مال دا جتنا نقصان دی سی یار دی تقدیر دے خلاف کوئی لفظ علیہ السلام، جتنا بھی ساکو گھاٹا جتنا سارا نقصان دی سی رب دی تقدیر دے خلاف نہ علیہ السلام، بھاوے اسرائیل ایک نہیں کئی چکر بھی سارے گھر لے سی، اسا اے نہ سمجھو کیوں آئی اور اے نہ سمجھو نقصان کیوں تھے، بلکہ ہی آسو بہارے کو پھل میں خزا کر چھوڑے دے، لکھی دل پہ صدمہ نوا کر چھوڑے دے، حقیقت ارسل مرے داؤ آپیو ڈاڈا جو ہے کہیں نہ کر چھوڑے دے۔ انہوں نے سورہ اترائے نشانے ہیں، خزانے رب جتنے لے سی دین دی حد بھنے سو، بیماری جتنی ہو سی آخری ساہ تک بھی کوئی فرض کھنے سو، نقصان جتنا بھی سی رب دی تقدیر دے خلاف لفظ علیہ سو۔ اور سنو کہ حضور نے انہیں نشانے کو سن کے پاک نبی سے کیا فرمایا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم مومنون برب الکعبہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نشانیاں میں نبی کو پسند ہے. ہن میں نبی تو دسنا چاہنا جو رب کعبہ کی قسم ہے تو سا ایمان والے